حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے انس بیٹھ، میں تجھے شعبان کی 15ویں رات کی بات سناؤں۔ ایک مرتبہ یہ رات میرے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارنے کی رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں کمبل میں لیٹ گئے۔ رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لونڈی قبطیہ کی طرف تشریف لے گئے ہوں۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلی، جب مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے جسم اور خیال نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور میرا یہ ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا۔ اے رب عظیم، تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کو بخش۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، اس سے صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری اور منزہ ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ سجدہ میں گر گئے اور میں نے سنا آپ اس وقت فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، تیرے عفو کے طفیل تیرے عذاب سے اور تیرے طفیل تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی۔ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اپنا چہرہ اپنے آقا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں، اور میرا آقا اس لائق ہے کہ اس کے آگے چہرہ خاک آلود کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور میں وہاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے حمیرہ، کیا تم جانتی نہیں کہ 15 شعبان کی رات ہے؟ اس رات میں اللہ تعالی بنو کلب کے ریوڑ کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، مگر 6 آدمی اس رات بھی محروم رہتے ہیں۔ ایک شراب خور، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا عادی زانی، چوتھا قاطع رحم، اور چنگ اور رباب بجانے والا، اور چغل خور۔ ایک روایت میں چنگ بجانے والے کی جگہ مصور کا لفظ ہے جو تصویریں بناتا ہے۔ اسے قسمت اور تقدیر کی رات کا نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ہر اس شخص کا نام لکھوا دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ شعبان تک مرنے والا ہوتا ہے۔ آدمی پودے لگاتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے اور بھی دیگر کام کرتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں ہوتا ہے، اور ملک الموت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے کب حکم ملے اور وہ اس کی روح قبض کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آج سنا دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں